ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک درویش اپنے شاگردوں کے ساتھ چلتے پھرتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ چند دن گاؤں میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ یہ خبر گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ان کے گاؤں میں رہنے والے ہیں۔ یہ سن کر سب گاؤں والے ان سے ملنے کے لیے آئے اور وہ اپنے مسائل کا حل پوچھنے لگے، تو وہ درویش بھی ان کے مسئلے کا حل بتا ہی رہا تھا۔ اسی دوران ایک دیہاتی نے ان سے کہا کہ ہم گاؤں میں سب محنت مزدوری کر کر اپنا گزارا کرتے ہیں اور ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا اس کے لیے، لیکن ہمارے گاؤں میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو کوئی کام نہیں کرتا اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنی غربت کا الزام لگاتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہر وقت کوستا رہتا ہے۔ اگر ہم اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمیں بھی گالی دینے لگتا ہے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم اس کا کیا کریں۔ تو درویش نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ لوگ اسے میرے پاس لے آئیں۔ ایک دیہاتی نے کہا، وہ شخص بہت بدتمیز ہے، وہ آپ کو بھی گالی دے سکتا ہے اور ہم اسے آپ کی توہین کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، اس لیے اسے یہاں بلانا مناسب نہیں ہے۔ درویش مسکرایا اور کہا، فکر نہ کرو، تم اسے یہاں لے آؤ، میں اس کا مسئلے کا حل کر سکتا ہوں۔ ان کی بات سن کر گاؤں کے چند لوگ اسے لینے کے لیے چلے گئے۔ پہلے تو اس شخص نے ان کے پاس جانے سے انکار کر دیا اور کہا، یہ سارے بابا منافق ہیں، یہ سب جعلی ہیں، میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ لیکن جب گاؤں کے کچھ لوگوں نے اس سے کہا کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ تمہارا مسئلے کا حل کر سکتے ہیں، تو وہ ان کے پاس جانے پر راضی ہو گیا۔ اس شخص نے ان کو پہلے گھور کر دیکھا، کہا، کیا بات ہے، مجھے یہاں کیوں بلوایا ہے؟ تم مجھے کیا بتانا چاہتے ہو؟ کیا تم بھی چاہتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو برا بھلا نہ کہوں؟ میں اس کو کیوں نہ کچھ کہوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہی کیا ہے؟ اس نے مجھے یہ بیکار جسم دیا ہے، لیکن جسم کے لیے پیسہ بھی ضروری ہے۔ اللہ نے مجھے پیسہ کیوں نہیں دیا؟ میں اس بیکار جسم کے ساتھ کیا کروں؟ اگر تم میرے پیسوں کا مسئلہ حل کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنا بوڑیا بستر باندھ کر اس گاؤں سے نکل جاؤ۔ مجھے معلوم ہے کہ سارے بابا جعلی ہیں۔ وہ شخص کی بات سن کر غصے میں آنے کی بجائے مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، میرے دوست، آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اور شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ کسی شخص کی خوشی اور غم کی وجہ اس کی اپنی وجہ سے ہے، اس لیے کسی کو کوسنے کی بجائے آپ محنت کریں گے تو آپ کے پیسوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ درویش کی بات سن کر وہ شخص غصے میں آ گیا اور بولا، مجھے آپ کے لیکچر کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے منافق لگ رہے ہیں، میں یہاں صرف پیسوں کی امید میں آیا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ آپ میرے پیسوں کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، ورنہ یہاں سے گم ہو جاؤ۔ تو اللہ کے بندے نے شخص سے کہا، دیکھو یار، میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور نہ ہی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن ہاں، ایک بادشاہ کو میں جانتا ہوں، میں تمہیں اس سے پیسے لے کر دے سکتا ہوں، لیکن بدلے میں تمہیں کچھ دینا پڑے گا اس بادشاہ کو۔ اس آدمی نے کہا کہ میں بادشاہ کو کیا دوں؟ میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندے نے کہا کہ بادشاہ کا ایک بیٹا ہے جو پیدائشی طور پر نابینا ہے۔ بادشاہ کے طبی حکیم نے کہا ہے کہ اگر انہیں آنکھیں مل جائیں زندہ آدمی کی تو وہ بادشاہ کے بیٹے کی آنکھوں کا علاج کر سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی دونوں آنکھیں بادشاہ کے بیٹے کو دے دیں تو بادشاہ آپ کو آپ کے وزن کے برابر سونے کے سکے دے گا اور آپ ان سے اپنی نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ شخص ناراض ہو گیا اور بولا، کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے اپنی آنکھیں دینی پڑیں گی؟ کیوں؟ میں کسی کو اپنی آنکھیں کیوں دوں گا؟ اپنی آنکھیں کسی کو نہیں دوں گا، چاہے کوئی بھی کتنا ہی پیسہ دے۔ تو درویش نے کہا، لیکن تم بدلے میں بہت پیسہ مل جائے گا، آپ کو پیسے چاہیے۔ آدمی نے کہا، ہاں، مجھے پیسے چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں پیسے کی خاطر اپنی آنکھیں بیچ دوں گا۔ اگر آنکھیں نہیں ہوں گی تو پیسے کا کیا کروں گا؟ تو درویش نے کہا، ٹھیک ہے، دونوں آنکھیں نہیں تو کم از کم تم اپنی ایک آنکھ ہی دے دو،
तब भी मैं तुम्हें बादशाह से तुम्हारे वजन के बराबर सोने के सिक्के लेकर दे सकता हूँ। आदमी ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं सोने के सिक्कों के बदले अपनी एक आंख भी नहीं दूंगा। मेरी आंखें अनमोल हैं, मैं कैसे बेच सकता हूँ? मेरी कीमती आंख है। दरवेश ने कहा, अगर तुम बदले में कुछ और पैसे चाहो तो मैं तुम्हें बादशाह से लेकर दे सकता हूँ। आदमी ने कहा, बंद करो, मेरी आंखें अनमोल हैं, इस बात को छोड़ दो। तुम अपने जिस्म को बेकार कह रहे हो, लेकिन अब कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें कीमती हैं। तुम्हारी आंखें तुम्हारे जिस्म का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हारी आंखें अनमोल हैं तो कैसे आपका जिस्म बेकार हो गया? दरवेश की अल्फाज सुनकर इस शख्स की आंखों में आंसू आ गए और वो दरवेश के कदमों में गिरकर रोने लगा। दरवेश ने इसे उठाया और कहा, मेरे दोस्त, कुदरत ने हमें ये कीमती जिस्म दिया है, लेकिन अक्सर लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं और अपने आप को कोसते रहते हैं। अभी चंद लम्हे पहले तुम ये सोच रहे थे कि आपका जिस्म बेकार है, लेकिन अब आप इसे अनमोल समझ रहे हैं। दर हकीकत इंसान को जो कुछ भी मुफ्त में मिलता है वो इसकी कदर नहीं समझते। इसलिए हमें कुदरत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसने जो भी दिया हमें, ये कीमती जिस्म जो तमाम जानदारों में बेहतरीन है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि लोग अपनी ज़िंदगी से मायूस होकर खुद को बेकार समझने लगते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इंसानी जिस्म और ये ज़िंदगी कुदरत का अनमोल तोहफा है। इंसानी जिस्म और फितरत का बेहतरीन सवाल है, क्योंकि अच्छे और बुरे काम करने की इजाज़त सिर्फ इंसानों को है। सिर्फ इंसानी दिमाग ही फैसला कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत। जानवर और परिंदे को इतनी आज़ादी नहीं है। इसलिए ऐसी अनमोल इंसानी जान मिलने पर हमें चाहिए हमेशा इस अजीम ताकत का शुक्रिया अदा करें। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके पास हैं। अब जी आप पर है कि आप खुद को खुशकिस्मत समझते हैं या बदकिस्मत समझते हैं। अपनी तवज्जो इन चीज़ों पर सोचकर उदास मत हो जिनका फैसला आपके पास नहीं है। अब आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।